بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پہ بھی تھام لیتا ہے۔ دودھ گرم کر کے پینا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ بچہ دانی کے مسائل: 3 چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ کا 1 چمچ شہد میں ملا کر یا شہد کے شربت کے ساتھ لیتے رہنے سے بچہ دانی کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ خواتین میں PCOS کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن میں انہیں پیریڈز آنا یا تو بند ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے السی کے بیج لے کر پاؤڈر بنا لیں۔ صبح نہار منہ آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ یہ نسخہ 40 دن تک استعمال کریں، یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ماہواری کی تکلیف کے خاتمے کے لیے 1 گلاس پانی میں دھنیے کے بیج ڈال کر خوب اچھی طرح پکائیں کہ پانی آدھا گلاس رہ جائے۔ چھان کر ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ ذائقہ اچھا نہ لگے تو تھوڑا سا میٹھا شامل کر لیں، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ سفید پھٹکڑی اور میٹھا سوڈا ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ برش یا مسواک سے دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرتا ہے۔ گھر میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کے لیے سپرے تیار کریں۔ سپرے بوتل میں 3 حصہ پانی ڈالیں، پھر 1 حصہ سیب کا سرکہ، چند قطرے پیپر منٹ آئل شامل کر لیں۔ سپرے کی بوتل کو اچھی طرح ہلائیں اور پورے گھر میں سپرے کر دیں۔ سرسوں کا تیل 1 چمچ اور دہی 2 چمچ ملا کر سر پر لگانے اور مساج کرنے سے چند دنوں میں خشکی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر بردنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ ٹماٹر کاٹ کر اس کے اوپر 1 چھوٹا چمچ کافی ڈال کر چہرے پر 10 منٹ تک مساج کریں۔ پٹھوں میں درد کے لیے چقندر فائدہ مند ہے۔ پھیپھڑے کمزور ہوں تو ٹماٹر کھائیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے خود ٹونر بنائیں۔ ایلوویرا کے پودے سے 1 پتا توڑ کر اس کا جل نکال لیں۔ چند گلاب کی پتیاں دھو لیں۔ دونوں اجزاء کو ایک بلینڈر میں ڈال کر تیز رفتار بلینڈر چلائیں۔ جب بلینڈر میں پانی بننا شروع ہو جائے تو وہی ہمارا ٹونر ہے۔ اب اسے چھان لیں اور محفوظ کر کے رکھ لیں۔ روزانہ اس کا استعمال کریں۔ ٹماٹر کے اوپر 1 چھوٹا چمچ ہلدی ڈال کر 5 منٹ تک چہرے کا مساج کریں۔ انگور کے فوائد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد: ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متضر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ متضر چقندر کھانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔
ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، گرمی کو مارتا ہے۔